الذي نور قلوبنا بولایت آل محمد صلوات. الحمد لله الذي نور قلوبنا بمصائب الحسين عليه السلام. الصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين صلوات. والصلاة والسلام على وزيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه وناصر دینه ومنفذ شریعته ومروج احکامه ومنجز وعده وحافظ سره علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین ولعنة الله على أعدائهم ومعانديهم ومبغضيهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه وأفضل الإرشاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. صلوات. حضرات ایمانی احباب بیت انتہائی محترم و معزز سامعین، سورہ سجدہ آیت نمبر 18 کائنات دا کریم خالق ارشاد فرما رہے افمن کان مومنا، کیا وہ شخص جڑا مومن ہے، کمن کان فاسقا، کیا اس دی طرح ہو سکتا ہے جڑا فاسق ہے. یعنی مومن اور فاسق برابر اور ایک جیسے نہیں ہو سکتے. لا یستوون، خود قرآن نے فرمایا کہ بے شک مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے. پھر سورہ حجرات نے فرمایا انما المؤمنون اخوۃ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. اور پھر سورہ توبہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، اللہ نے صاحبان ایمان کو ایک دوسرے کا ولی اور دوست بنایا ہے. مومن ہونا ایک اتنا بڑا شرف ہے. سب سے پہلے تو خود انسان ہونا، اشرف المخلوقات ہونا، یہ بہت بڑا احسان عظیم ہے اس خالق کا کہ جس نے اشرف المخلوقات کا تاج پوا کے دنیا تے بھیجے. پھر انسان دے بعد مسلمان ہونا، سید الانبیاء دا امتی ہونا، اور پھر سید الانبیاء دا امتی ہون دے نال علی اور اولاد علی دی محبت دے وچ ہونا. یقیناً یہ شرف ہے، وہ فضیلت ہے کہ دنیا دی کوئی نعمت اور فضیلت اس کا مقابلہ. تو ان آیات کریم اللہ نے صاحبان ایمان دے شرف نو بیان فرمایا، مومن دی عظمت نو بیان فرمایا. حدیث بھی ہے معصوم دی حرمت المومن افضل من الکعبہ، کہ مومن دی حرمت کعبہ تو بھی افضل ہے. اس واسطے سید الانبیاء نے فرمایا اسلام کیا ہے کہ جس سے تیری زبان اور ہاتھ تو دوسرے مسلمان محفوظ رہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں، یہی اسلام ہے. نہ اپنی زبان نال کہیں تکلیف دے اور نہ ہی اپنے ہاتھ نال کہیں تکلیف دے. اور اس واسطے پیغمبر اعظم نے فرمایا لیسا منا من غش مسلما او ذرہ او ماقرہ. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں وہ بندہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی مومن مسلمان کے ساتھ دھوکہ کرے یا اس مومن کو نقصان پہنچائے
او ماقرہ ہو یا جو کسی مسلمان کے ساتھ چالاکی کرے، دو نمبری کرے، مکاری کرے، عیاری کرے، وہ سب کچھ ہو سکتا ہے مگر ہم اہل بیت کے ماننے والا نہیں۔ چھویں آقا کو پوچھا گئے مولا مومن دی عزت، مومن کون ہے، حقیقی صاحبان ایمان کون ہے؟ ترائے چیزاں معصوم نے بیان فرمائیا۔ من عامل الناس فلم یظلمہم، وہ بندہ جو مومنوں کے ساتھ معاملہ کرے لوگوں کے ساتھ فقط مومن نہ عام فردی، وہ شخص جو لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے فلم یظلمہم، مگر اس معاملے میں ان پر ظلم نہ کرے، لین دین کوئی بھی معاملہ زندگی دا، وہ شخص جو انسان کے ساتھ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرے مگر اس معاملے میں کوئی ظلم نہ کرے، وحدثہم فلم یکذبہم، جو لوگوں سے باتیں کرے مگر اس میں جھوٹ نہ بولے، ووعدہم فلم یخلفہم، جو لوگوں سے وعدہ کرے اور وعدہ خلافی نہ کرے۔ ترائے چیزاں معصوم نے بیان فرمائیا، معاملہ کرے اور ظلم نہ کرے، بات کرے اور جھوٹ نہ بولے، وعدہ کرے اور وعدہ خلافی نہ کرے۔ کانا ممن حرمت غیبتہ، فرمایا یہی تو وہ بندہ ہے جو حقیقی مومن ہے اور اس کی غیبت تم پہ حرام کر دی گئی، یعنی مومن دی غیبت کرنا حرام ہے۔ کچھ لوگ ہیں جنہاں دی غیبت جائز ہے، ظالم دی غیبت جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ ظلم کر دے تو سا لوگاں نو دسو اس سے بارے ظالم ہے، دھوکے باز ہے، دو نمبر ہے، اس کو بچ کے رہے۔ لوگاں نو بچاون واسطے او دی خامی لوگاں نو دسنا، نہ کہ او دی عزت تباہ کرن واسطے، بلکہ لوگاں نو اس سے ظلم تو بچاون واسطے۔ غیبت کرنا کیا ہے؟ جائز ہے، لیکن ایسا بندہ جڑا ظلم بھی نہیں کر رہے، وعدہ خلافی بھی نہیں کرتا اور جھوٹ بھی نہیں بولتا، کیا فرمایا؟ یہ وہ شخص ہے جس کی غیبت حرام کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا فرمایا وَقَمَلَتْ مَرُوَّتَهُ، یہی تو وہ شخص ہے جو حقیقی صاحب مروت ہے۔ اور ظاہر عدلہ، یہی تو وہ شخص ہے جس کا عادل ظاہر ہو گیا کہ وہ معاشرے میں عادل شخص ہے، جو ظلم نہ کرے، جو جھوٹ نہ بولے، جو وعدہ خلافی نہ کرے، یہی تو عادل ہے۔ وَوَجَبَتْ أَخُوَّتُهُ، اور یہی وہ شخص ہے جس کو بھائی بنانا تم پر لازم قرار دیا گیا۔ اللہ یا رسول اللہ، یا یہ تو وہ شخص ہے جس کا بھائی چارہ، جس کو بھائی بنانا، جس کے ساتھ برادری قائم کرنا تم پہ لازم، وہی تو اس لائق ہے کہ اس کے ساتھ دوستی کی جائے، اس کے ساتھ برادری قائم کی جائے، اس کے ساتھ رشتہ داری قائم کی جائے۔ جو بندہ ان تین عیبوں سے پاک ہو، ظلم نہ کرے، وعدہ خلافی نہ کرے اور بعد میں جھوٹ نہ بولے۔ پھر میرے چھویں آقا فرما رہے المسلم اخو المسلم، مولا مسلمان کون ہے؟ فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس میں 4-5 خوبیاں ہونی چاہیے، 5 خوبیاں ہو تو مسلمان ہے۔ بولا کون سی خوبیاں؟ پہلا فرمایا لا یظلمہ، وہ مسلمان بھائی پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یغشہ، وہ مسلمان بھائی کو دھوکہ نہیں دیتا، ولا یخذلہ، وہ اپنے مسلمان بھائی کو مشکل میں چھوڑتا نہیں ہے، ولا یخونہ، وہ مسلمان بھائی کے ساتھ خیانت نہیں کرتا، ولا یحرمہ، وہ مسلمان بھائی کو اس کے حق سے محروم نہیں کرتا۔ اگر یہ 5 چیزیں ہیں اس انسان ہے، ظلم نہ کرے، سارے معاشرے دی کیا حالت، اسا کیڑے مقام پہ کرے؟ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان پر ظلم نہ کرے، جو دوسرے مسلمان کو دھوکہ نہ دے، خرید و فروخت، ناپ تول، معاملہ، سودا بازی، رشتہ داریاں، لین دین، اسا کس مقام پہ کھڑے ہیں؟ جو کسی کو دھوکہ دے وہ مسلمان نہیں ہے، جو کسی کو مصیبت میں چھوڑ جائے اور اس کا ساتھ نہ دے، فرمایا وہ مسلمان ولا یخونہ، جو اس کی امانت میں خیانت نہ کرے، ولا یحرمہ، جو مسلمان کو اس کے حق سے
معروم نہ کرے، ہمسائے دا حق اسا دے نہیں دے رہے، بیٹی دا حق اسا نہیں دے رہے، بہن دا حق اسا نہیں دے رہے، ایک معلم دا حق اسا نہیں دے رہے، ایک عالم دا حق اسا نہیں دے رہے، ایک ہمسائے دا حق. لیکن فرمایا وہ شخص جیڑا قیدی امانت خیانت کرے یا او دا حق ادا نہیں کر رہا، فرمایا وہ مسلمان خامن دے لائق نہیں. اور پھر فرمایا لو ان احد منهم يصبر مع اصحابه لا يقطعهم ويصبر في مثل جوعهم وفي مثل غمهم. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں اگر کوئی بندہ معاشرے کے لوگوں کی طرف سے آنے والے دکھوں پہ صبر کرے اور ان کے دکھوں کے بدلے میں ان سے قطع تعلقی نہ کرے، رشتہ ختم نہ کرے، وَيَصْبِرُ فِي مُثْلِ جُوعِهِمْ، ان کی طرف سے بھوک میں صبر کرے، ان کی طرف سے آنے والے غم میں صبر کرے، إِلَّا كَانَ لَهُ مِنَ الْعَجْرِ كَعَجْرِ سَبْعِينَ مِمَّنْ غَزَا مَعِي غَزْوَةَ تَبُوک. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں لوگوں کی طرف سے آنے والے دکھوں پہ صبر کرنے والا ایسے ہے جیسے میں نبی کے ساتھ غزوہ تبوک کرنے والے ان مجاہدوں سے 70 گنا زیادہ اجر اللہ اس مومن کو عطا کرے گا. ممن غزا معی، فرمایا اس شخص کی طرح ممن غزا معی غزوہ تبوک. پیغمبر فرما رہے ہیں دکھاں تے صبر کرنے والا، غماں تے صبر کرنے والا اور لوگاں دیاں زیادتیاں دے باوجود انہاں دے تے ظلم نہ کرن والا. فرمایا خدا انج اجر عطا کرے سی کہ جنہاں صحابہ میرے نال غزوہ تبوک کی شرکت کیتی ہے. پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں غزوہ تبوک کرن والے تو 70 گنا زیادہ اجر اللہ صبر کرن والے نو عطا کرے. پھر محترم دین کردار دا نام ہے، دین محبت دا نام ہے، دین اخوت دا نام ہے، دین انسانیت دی قدر دا نام ہے. عبداللہ ابن عباس آدم کے سرکار امام حسن علیہ السلام نے بلندر صلوات پڑھو سارے حضرات. امام حسن علیہ السلام نے اعتکاف کیتا کعبہ مسجد الحرام میں حضرت معتکف ہوئے. اعتکاف کے دوران حضرت مستحب طواف کر رہے ہیں کعبہ دا. طواف کر دی جاتے ایک شخص حضرت کی خدمت حاضر ہویا، آخر لگا مولا میں مقروض ہاں، تو میری قرض دی ادائیگی کا انتظام ہو سکتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کچھ انتظار کر، میں حالت اعتکاف جہاں جدا مسجد الحرام تو باہر آسا، پھر میں تیرے قرض دی ادائیگی کا انتظام کروں. آخر لگا مولا پھر ایک مہلت لے دیو، قرض خواہ جنہ میں قرض دے منے وہ اتھائی موجود ہے مسجد الحرام میں اور میں نے قید دی دھمکی دے رہے کہ اگر تو آج میرا قرض ادا نہ کر سے مسجد الحرام تو باہر سے میں تینوں قید کرا دے سا. مولا پھر مہلت لے دیو، 2 دن 4 دن 5 دن مہلت لے دیو تاکہ تواڈے معتکف ہو جب تک تواڈے باہر آندے تک وہ شخص انتظار کرے اور میرے نال ظلم و زیادتی نہ کرے. روایات آدھی ہیں جدا حسن مجتبی نے جملے سنے میرے آقا اعتکاف چھوڑ کے ادھے نال ٹر پئے. مستحب اعتکاف جو حضرت اس نے نال چلے گئے اور روایات مل گئے. عبداللہ ابن عباس آدھے مولا تو سنت مسجد الحرام میں جو حالت اعتکاف جو اور اس شخص کی حاجت پوری کرن واسطے دے نال جا رہے ہو تو اور میرے آقا نے فرمایا سمیت ابی یقولو، میں اپنے بابا امیر المومنین کو لو سنائی، سمیت رسول اللہ یقولو، میرے آوات میرے بابا فرمائے دیں، میں سید الانبیاء کو لو سنائی من قضا اخاہ المومن حاجتا خان قمن عبد اللہ تعالی صائما نہارہ وقائما لیلہ. میں اپنے بابا امیر المومنین کو لو سنائی جیڑا بندہ کہیں حاجت مند دی حاجت پوری کرن واسطے اس نال ٹرے اللہ 1000 سال دے روزے اور عبادت دا ثواب اس مومن دے نام ہے آمال صائمن نہارہ جڑا دن و روزے دی حالت ہے اور ساری رات اس مسلح عبادت گزاری ہوئے. فرمایا جو کہ حاجت مند ہے پریشان ہے اس مومن دی حاجت پوری کرنا، اس مومن دی پریشانی دور کرنا، فرمایا پوری زندگی دی نماز اور روزے دا ثواب اللہ اس بندے دے نام ہے آمال.
اور پھر میرے آقا امام محمد باقر علیہ السلام بلند تر صلوات پڑھو سارے علماء، ایک دفعہ پھر بھی بلند تر صلوات تلاوت فرماؤ۔ ثواب الاعمال حدیث موجود ہے، فرمایا لعن احج حجتا احب الی من ان اعتق رقبتا حتی انتہا الی 70۔ میرے آقا فرما رہے ہیں ایک حج کرنا، ذرا حدیث غور نہ سننا، پنجویں آقا فرما رہے ہیں ایک حج کرنا میں محمد باقر نو ایک غلام آزاد کرنا حج تو افضل۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا ایک حج کرنا ایک غلام آزاد کرنا تو افضل، پھر فرمایا 2 غلام، پھر فرمایا 10 غلام، پھر فرمایا 70 غلام، 70 تک حضرت پہنچے۔ فرمایا 70 غلامہ دی گردن آزاد کرنا لو میں نے زیادہ پسند ہے کہ میں حج کرا۔ اور پھر فرمایا لأن أعول أهل بيت من المسلمين وأشبع جوعتهم وأقصى عورتهم وأكف وجوههم عن الناس أحب إلي من أن أحج حجة حتى انتهى إلى 70۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں کہ ایک مسلمانہ دے گھر دی ضرورت پوری کرنا۔ پھر حدیث دوبارہ عرض کر رہا تھا کہ بات سمجھ آئے۔ فرمایا ایک غلام آزاد کرن تو زیادہ پسند ہے میں نے ایک حج کرنا، پھر فرمایا 2 غلام، پھر فرمایا 10 غلام، پھر فرمایا 70 غلام آزاد کرنا، انہاں دی قیمت دیونا، خرید کے آزاد کرنا، انہاں دا قرض دیونا، 70 گردنا چھڑاونا، 70 غلام آزاد کرن تو زیادہ پسند ہے میں محمد باقر نو بیت اللہ دا ایک حج۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں ایک گھر دی ضروریات پوری کرنا، کیسیاں؟ اشبع جواتا ہو، بھوکے ہو تو ان کو کھانا کھلانا، وَأَقْصَوَا عَوْرَتُهُمْ بے لباس ہیں تو ان کو لباس دینا، وَكُفَّ وُجُوهَهُمْ اور فرمایا ان کو دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچانا، ان کی ضروریات پوری کرنا میں محمد باقر کو 70 حج سے زیادہ پسند ہے۔ توجہ فرمائیے جناب، ایک غلام آزاد، پھر 2 غلام، پھر 10 غلام، پھر 70 غلام تو زیادہ پسند ایک حج۔ اور پھر میرے آقا فرما رہے ہیں ایک غریب گھر دی ضروریات پوریاں کرنا اور انہوں نے کفالت کرنا، اور اسے پھر 3 چیزاں فرمائیاں، بھوکھے تا کھانا کھواونا، بے لباس تو لباس دیونا، اور لوگاں دے سامنے انہوں نے ہاتھ پھیلاون تو بچاونا۔ فرمایا ایسے ایک گھرانے دی خدمت میں محمد باقر نو 70 حج تو زیادہ پسند ہے۔ سکے بھرا دی اولاد بھوکی سنتی رہے، سکی بہن کو علاج دا پیسہ نہ ہوئے، سکے بھائی دے یتیم رول جاویں، اسی آدھے میں اپنے پالا نہیں۔ میرے محترم دین محبت کا نام ہے، انسان ہے ہی ہو جدے دل کے انسان دا درد۔ اور اس سے واسطے میں جملہ پہلے آ گیا، حرمت المؤمن افضل من الکعبہ، فرمایا مومن دی عزت و حرمت کعبہ تو بھی افضل ہے۔ اور سید الانبیاء دی حدیث ہے، شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ہماری صدوق کی تعریف فرمایا، من قفا ضریرا حاجتا من حوائج الدنیا۔ اگر اکل غور نہ سنے، جو بندہ کسی آنکھوں سے نابینے بندے کی ضرورت پوری کرے، من قفا ضریرا حاجتا من حوائج الدنیا، جو کسی نابینا اندھا جس کی آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، بصارت چلی گئی ہے، جو کسی نبینے بندے کی زندگی کی ایک حاجت پوری کرے، وَمَشَا لَهُ فِيهَا، اور اس کی وہ ایک حاجت پوری کرنے کے لیے چل رہا ہو، حَتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ لَهُ حَاجَتَهُ، اور اس کے چلنے کی وجہ سے اس نابینے کی جو حاجت پوری ہو جائے۔ رستہ دکھایا، گھر چھوڑ کے آئے، او دے کھانے دا اہتمام کیتا، سو دے لباس دا اہتمام کیتا، کہ نابینے بندے دی حاجات پوریاں کرن واسطے کوشش کیتی ہے، اور اللہ نے دی حاجت پوری کر چھوڑی۔ فرمایا ایک کام دے بدلے اللہ کیا عطا کرے سی، آتا اللہ براءۃ من النفاق و براءۃ من النار۔ فرمایا پہلا حاجت
اللہ اس بندے کو منافقت سے دور رکھتا ہے، منافق بن کے نہیں، مومن بن کے دنیا سے جائے گا۔ ایک نابینے دی حاجات پوری کرن والا، فرمایا وہ منافق بن کے نہیں، مومن بن کے، اللہ اس کو منافقت سے بچائے گا۔ اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق دی سزا ہے جو جہنم دے سب تو تھلویں درجے۔ اور دوسرا فرمایا وبراءۃ من النار، نابینے بندے کی حاجت پوری کرنے والے کو اللہ دوسرا حاجت عطا کرتا ہے، اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا فرماتا ہے۔ اور تیسرا فرمایا جس بندے نے کسی نابینے بندے کی ایک حاجت دنیا میں پوری کی، وَقَضَى لَهُ 70 حَاجَةً مِّنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا، فرمایا اللہ نابینے کی ایک حاجت پوری کرنے کے بدلے میں اس شخص کی دنیا میں 70 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ کسی نابینے شخص کی ایک حاجت تسا پوری کی ہے، فرمائے ایک دے بدلے اللہ دنیا جو دیا 70 حاجتہ پوریاں کرے سی۔ وَلَا يَزَالُ يَحُوزُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَرْجِعَ، فرمایا جب تک اس دنیا سے واپس نہ پلٹ جائے اللہ کی رحمت کا حقدار رہے گا۔ 30 سال 50 سال 60 70 80 سال اگر اس دنیا کی زندگی گزار رہے، ایک نابینے شخص کی حاجت پوری کرنے والا، فرمایا خداوند عالم کی رحمت کے سائے میں رہے گا جب تک اس دنیا سے اٹھ نہ جائے۔ پھر محترم اساں دین نو فقط نماز روزہ حج زکات دا نام فقط دین نہیں، کردار دا نام دین ہے، انسانیت نال محبت کرن دا دین ہے، دکھی لوگاں دا سہارا بنن دا نام دین ہے۔ اور اسی واسطے فرمایا من احان الفقیر لفقرہ واکرم الغناہ اکرم الغنی لغناہ، فرمایا جو بندہ دولت مند کا احترام کرے دولت کی وجہ سے اور فقیر کی توہین کرے غربت کی وجہ سے۔ دولت مند دورو بھج کے گڈیاں دیا ماریاں ودے کھولیندا شرابی ہے، بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گڈی چنگی سواری چنگی پیسہ چنگا آ گیا بھج بھج کے باریاں ودے کھولیندا گڈیاں دیا، پیر ہی نہیں سنبھلدا جتیاں۔ ہاں امیر کی خوشامد کرنے والا دولت کی وجہ سے، اور غریب پھٹے پرانے لباس والا ہے، بھاویں نماز شب پڑھ کے آیا ہوئے، بھاویں مظلوم دا عزادار ہوئے، اپٹھے ہاتھ نال 4 انگلیاں دیون تے راضی نہیں جو سلام چا کرا۔ میرے آقا فرمایا سمیا ادب اللہ و ادب الانبیاء فی السماوات والارض، زمین و آسمان میں ندا بلند ہوتی ہے، او دشمن خدا، زمین و آسمان میں صدا بلند ہوتی ہے، او دشمن انبیاء۔ فرمایا لعن اللہ فی الدنیا والآخرہ، ایسے بندے پر دنیا میں بھی اللہ کی لعنت، آخرت میں بھی اللہ کی لعنت۔ اور پوچھا کہ مولا کیا وجہ ہے؟ کیتا تو دولت مند دا سلام ہے، غریب تو نفرت، اتنی بڑی سزا۔ اگلا جملہ پیغمبر اعظم فرما رہے ہیں چونکہ کم منافق دا ہے اور منافق دی اللہ دی لعنت ہے۔ اس واسطے میرے یا رسول اللہ، کیونکہ کم منافق دا ہے اور منافق دی اللہ دی لعنت ہے۔ حقیقی انسان وہ ہے جڑا انسانیت دی قدر کرے، امارت اور غربت نہ دیکھے، کردار دیکھے، انسانیت دیکھے، شرف انسانیت دیکھے، کمی اور زمیندار دی بنیاد دے لوگاں نو تقسیم نہ کرے، صاحبان ایمان دی عزت، صاحبان کردار دی عزت۔ فرمایا تھا ہو سکتا ہے جس پھٹے پرانے لباس والے نو تو جھڑک دے رہے، ہو سکتا ہے اپنے زمانے دا ابو ذر ہو بھی، ہو سکتا ہے تیری ساری محنت اس ایک بندے دی وجہ تو قبول ہو رہی ہو۔ محترم سامعین، بار بار عرض کر رہے ہیں دین فقط نماز روزہ حج زکات دا نام نہیں، حتیٰ کہ خود عبادت کا بھی کوئی مقصد ہے۔ ساری کائنات جھک جائے وہ شان وچ اضافہ کوئی نہیں، سارا جہان انکار چ کرے وہ شان وچ کمی کوئی نہیں۔ میں حقیرہ درانا جنوں جھکن والے 14 ہوں، سید الانبیاء، صدیق کبریٰ، صدیق اکبر، علی بن ابی طالب،
یعنی بارگاہ جبینے پہچانی زمین تے رکھ کے پیا دے میں سبحان ربی العالی و بحمدہ، وہ تیرے اور میرے سجدیاں دا محتاج نہیں۔ اساں جھکنا ہے اپنی بندگی اپنی آخرت واسطے، ورنہ اس نماز کا بھی کوئی مقصد ہے۔ دو ہستیاں دا جملہ کرنا چاہنا، صدیق اکبر علی بن ابی طالب نے ناج البلاغہ فرمائے، صدیق کبریٰ بی بی مخدومہ کائنات نے اپنے خطبہ فتح کی فرمایا، ہر اصول دین اور فروع دین دی علت اور وجہ بیان کر دیا۔ یہ دونوں ہستیاں نماز دی حکمت بیان فرمائیے۔ اللہ نماز کیوں فرض فرمائی؟ فرمایا اللہ نے نماز تواڈے تے فرض فرمائیے تواڈے تکبر دا علاج کرن واسطے۔ اللہ نے سجدہ اس واسطے ہے کہ بندے دے اندر تکبر ختم ہو جائے، دولت دا تکبر، حسن دا تکبر، قبیلے دا تکبر، پیسے دا تکبر، علم دا تکبر، عبادت دا تکبر۔ تے بندہ پڑھے اول وقت نماز، نماز شابی پڑھے تے بندے دی قدر ہی نہ ہوئے، پھر نیت اپنے اندروں نہیں گئی، اس بندے نو پتہ ہی نہیں لگا جو سجدے دی حکمت کیا ہے، انہوں پتہ ہی نہیں لگا جو جبین نیاز جھکاون دا حکم کیا ہے۔ یعنی عبادت دا بھی مقصد نماز، روزہ، حج، زکات۔ روزے دے متعلق فرمایا اللہ نے روزہ تواڈے تے فرض فرمایا تاکہ تواڈے دین دے خالص ہون دا امتحان کرنا، یعنی اپنے دین خالص ہے وہ بندہ جڑا واجب روزہ ترک نہیں کرتا، اگر روزہ نہیں رکھتا ادا مطلب ہے اپنے دین خالص نہیں، دین دے خالص ہون دا اندازہ ماہ رمضان وچ ہوندا ہے۔ اسی طرح انسان دی عبادت اور نماز دا بنیادی مقصد ہے کہ اس بندے دے اندر تکبر ختم ہو جائے، نہ علم دا تکبر کرے۔ اساتا اگر نمازی ہے تو سمجھے میرے جیا نمازی کوئی نہیں، روزے دار ہے تو سمجھے میرے جیا روزے دار کوئی نہیں، عزادار ہے تو سمجھے میرے جیا عزادار کوئی نہیں۔ یہ مومن دا طریقہ کار نہیں۔ مومن وہ ہے جڑا ہر دوسرے نو اپنے تو بہتر سمجھے۔ عباس موسی نے ایک کتاب لکھی ہے جنابی الحکمہ، میں خود اسے جو روایت پڑھیے، معصوم فرماتے ہیں دو بندے اکٹھے مسجد داخل، بس آخری حدیث آج اتنا کافی سمجھے سو۔ اور کل میں تھوڑا دیر آسا 9:15 بجے، کل میں سفر تو آونا، کل 8:30 نہیں، جی مومنین انتظار نہ کر دے رہے، کل انشاءاللہ میں 9:15 بجے حاضر ہوں، سفر سو ٹھیک 8:30 بجے۔ دو بندے اکٹھے مسجد داخل ہوئے، معصوم پہ فرماتے ہیں جدو مسجد داخل ہوئے ایک مومن ہا ایک فاسق ہا، یعنی میں پہلی آیت پڑھی آفا من خان مومنا کمن خان فاسقا لا یستوون، کیا مومن اور فاسق ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ فرمایا کٹھے مسجد داخل ہوئے، ایک مومن دوسرا فاسق، برابر ایکو صافتے کھڑے رہے، برابر وقت مسجد رہے، رل کے باہر نکلے، لیکن معصوم فرماتے ہیں جدا باہر نکلے مومن فاسق ہو چکا ہی، فاسق مومن ہو چکا ہے۔ گئن تا ایک مومن ایک فاسق، جدا رل کے مسجد تو باہر آئے، مومن فسق و فجور تے چلا گیا، جدا فاسق و فاجر آئی، مومن بن کے مسجد تو باہر۔ پوچھا گیا مولا وجہ کیا؟ فرمایا جدا رل کے کھڑے ہوئے نا جڑا مومن ہاں، متقی ہاں، پرہیزگار ہاں، نمازی ہاں، دیندار ہاں، طرز کی تھا ہسے ہے۔ آج یہ بھی مسجد چایا کھڑے، بڑی گل ہے، پچھلی عمرے تے پتہ نہیں آندھی بھی ایسی یا نہیں۔ آج خدا یاد آیا، طرز کی تستے ہسے ہو دی عبادت تے، تے جڑا آنا گناہگار جد سر سجدے چ رکھیا ہنجو لوڑ پئیاں، مالک جیڑا مجرم ہاں آتا گیا تیرے دربار تو معاف نہ کرے نہ کون کرے۔ فرمایا فاسق دی ندامت دے آنسو انہوں مومن بنا چھوڑے، جیڑا مومن ہاں انہوں اپنی عبادت دے تکبر فاسق بنا چھوڑے۔ ایک لحظے دا تمسکر کہ اپنی عبادت تے ناز کیتا، اپنے سجدے تے ناز کیتا، میں بڑا نمازی تے اے آجا وڑے پچھلی عمرے تے میرے رلے کھڑے۔ فرمایا اس نمازی دا تکبر اس نو فاسق بنا گیا، اس گناہگار دی ندامت دا آنسو اس نو مومن بنا گیا۔ اس واسطے میرے محترم کامیاب ہے وہ بندہ جڑا ہر دوسرے دے بارے حسن ظن کرے، اپنے تو بہتر سمجھے،
حتیٰ کہ حد تک معصوم نے فرمایا مومن وہ ہے جس جڑا دوسرے مومن دیا خامیاں دی 70 مرتبہ تعویل کرے، اے وجہ سی انج نہیں ہو سکتا، انج نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ غرر الحکم میرے آقا دا فرمان ہے اگر 70 تعویلہ کرن دے بعد جو دے جو خیر دا پہلو نہ نکلے ودی مومن نو غلط نہ آکے تو آکے میری خامی ہے میں نو سمجھ نہ آگے سی دوسرے شخص دی توہین نہ کرنا۔ اسا کتے کھڑے ہیں میرے محترم، بار بار عرض کرن دا مقصد ہے دین محبت دا نام ہے، دین کردار دا نام ہے، دین عاجزی دا نام ہے، دین عمل دا نام ہے۔ دین فقط نماز روزہ حج نہیں، یہ تو واجبات ہے، ضمیر زندہ ہے تو جھک سی، اور نماز روزہ حج زکات بھی کہتے احسان نہیں، اپنا واجب ادا کر رہے خالق دیکھنا چاہتا ہے اس معاشرے سے عبد بن کے کیویں زندگی گزارتے، دکھیاں دا کتنا سہارا، غرباء دا کتنا سہارا، مساکین دا کتنا سہارا، صاحبان ایمان دی کتنی قدر۔ اور اس راستے میرے تیسرے آقا والی کربلا دا فرمان ہے، فرمایا علی زین العابدین بیٹا اگر ایک بندہ میرے دائیں طرف سجے ہاتھ کھڑا ہوئے اور میرے بارے کوئی نازیبا بات کرے جڑی میں اپنے کنا نال سنا، فرمایا کان والے پاسے دوسرے پاسے کھبے پاسے آ کے آکھے مولا میں نہیں آکھیا، فرمایا میں معاف کر چھڑے سے میرے آقا فرمانے میں یہ بھی نہ آکھسا جو ہن اودے کے پہ آتا ہے اس پاسے آ کے توڑے اور میرے واسطے پیغام پوچھیا گیا مولا اپنے کنی سن کے اتنی بڑی معافی، توڑے اور میرے آقا تونوں اور میں نو پیغام دینے واسطے فرما رہے ہیں، فرمایا آج مخلوق نو معاف کرے سو تکل تونوں خالق معاف کرے، آج تو سب مخلوق نو معاف کرے سو کل تونوں خالق معاف کرے سی۔ آ گئی شام سجاد نو اجرکم اللہ سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ ویکھو بس صرف حکم دی تعمیل دی خاطر آج کو زیادہ طویل مجلس نہیں بھی کو پیغام کافی سمجھائے۔ 34 سال زندہ رہے کربلا دے بعد کوئی ایک دفعہ پوچھیا نہ مولا زیادہ تکلیف کتنا آئی، فرمایا الشام اور میں محتاج ہونے مسیب خان ہوئے بند پڑے مرثیہ پڑے بین کرے ماحول بنے آنسو آ جامن اپنے بابے دو ازادار سجاد 34 سال نہ کہیں ذاکر دے محتاج نہ کہیں مسیب خان دے محتاج، پانی پیندے سجاد رو پاؤں بازار دی بھیڑ وے دن سید سجاد رو پاؤں حیوان زبا ہوندے وے دن سجاد رو پاؤں میں نے حال کڑیا دے مولا کہتا ہی اس کو اور میں نے انصاف نہیں بھی کیتا یعقوب دا ہی بھی یوسف بارہ پترہ جو یقین ہی آجو مل پوسی اتنا رونے قرآن آدھے ربی عزت ہے نہ ہو اکھا دی بنائی مک گئی تو دیر میرے آقا فرمائے یعقوب دا ہی بھی یوسف میں 18 فخر یوسف کربلا دی ریت تے گٹھے ریٹھے مولا شہادت تا توڑا ورس ہے مرتا میدان دی زینت ہوتے فرمائے انصاف نہیں بھی کیتا شہادت تا ساڑا ورس ہے خوفیاں تے بھینا دا کہے ویلے اس بابا کہے ویلے اس دربار نہیں بھولا ویلا جدہ رو رو کے آدھی آئی سجاد ہون میں تھک اجرکم اللہ آزادارو سورہ غم حسین دے کوئی غم نوے کو بس 2 روایات فقط پڑھنا جانا 21 ماہ رمضان دی رات شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے بھی لکھے 21 دی رات جدہ مفریت وسیطہ اجرکم اللہ انصاف نے بھی کیتا آئے مرتا میدان دی زینت ہوندے بھوپیاں تے بھیڑا دا کہیں ویلے اس بازار کہیں ویلے شرابی دا دربار نہیں بھردا ویلا جدہ رو رو کے آدھی آئی سجاد اور میں تھا تو بنیا اور یہ ہو جائے 21 دی رات شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے لکھے اور کتنے صاحبان مقاتل نے جملے لکھے آئے 21 دی رات جدہ ہو گئی ہے نا وسیطہ فرمایا حسن بچڑا میری اولاد نو اکٹھا کر میں دونوں نانے دی ایک حدیث سنا ماں چیڑی حدیث توڑے اور میرے آقا فرمائے توڑے نانے دا آخری بیلائی میری جھولی جو نبی دا سر رہا یا میرے سینے دا سر اقرا سا
آخری واری فرمایا نے جدا مومن دا آخری ویلا وے نہ ہوندی پیشانی تے پسینہ ظاہر ہوندا ہے پھر آپ فرماتے ہیں حسن بچڑا تواڈے نانے دی دسی ہوئی نشانی پوری ہو گئی حسن بچڑا میری پیشانی صاف کر میں دنیا تو ڈریا وینا میرا آخری سلام ہر کئی سنے پر جی میں سنے نا فاتح شام بی روایات مل دے بابے دے سینے تے جھڑ پئیے آدھے بابا ایک حدیث آپ دسی دے ایک حدیث میں نہیں پوچھ دیا کیڑی حدیث بی بی آدھی ڈر دے لے اتنا دسی ونجو ام ایمن علی حدیث سچے تاریخ علی موت بھول گئی ہے بلکہ شیخ عباس قمی علیہ رحمہ نے اتنا لکھے اور شیخ جعفر نقوی علیہ رحمہ لکھے رو کے بیان بچڑا جڑا سنی ودی ہے او بھی سچے جڑا راہ دئی او میں بابا دا ساما فرمایا ام ایمن علی حدیث سچے تے 70 قدم تے بھرا کستا ویکھ رہے ام ایمن علی حدیث سچے تے رسیاں پاونیاں تے بازار وج رہے تے شرابی دے دربار خطبے انا للہ و انا الیہ راجعون واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد مولا